اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ بےحد ہی خاص پروگرام جس کا نام ہے کردار امام حسن علیہ السلام۔ اور جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں، ائمہ علیہم السلام کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ یہ بات الگ ہے، ہم لوگوں کی یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ بہت ساری باتیں ان کی زندگی سے سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پر ہم افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے کوئی کر سکتا تھا۔ لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، لیکن جو میدان ہے، عملی میدان، اس میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج ایک بار پھر سے ہم لوگ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ہم ملاقات کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں عزت مآب علی جناب مولانا سید عابد رضا صاحب کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ مولانا صاحب؟ بس دعائیں آپ کے اوپر والے کا احسان۔ مولانا صاحب، ایک بیسک سوال جسے کہتے ہیں، ویسے تو سارے کے سارے اہل بیت علیہم السلام کریم ہیں، لیکن امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیں، آپ کا جہاں تک سوال ہے بہت اچھا ہے کہ کیوں کیونکہ بہت سارے القاب ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کریم اہل بیت کسی کو کریم اگر مل جائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ سارے ائمہ کریم تھے، لیکن اس کے باوجود البتہ یہ القاب کا تعلق ان کے زمانے اور حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کس کا کیسے زمانہ ہے، اور اس میں آ کے امام ویسے کردار پیش کرتا ہے تو اس کو لقب دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا دروازہ ہمیشہ غریبوں، فقراؤں، ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ یہ تو تقریباً ہر امام کے دور میں ایسا ہی تھا، ہر امام کے دور میں تھا، مدد۔ لیکن حالات کے اعتبار سے، اسی لیے ہمارے پاس آج امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جو سارے امام سے ہٹ کر امام کی زندگی میں، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنے میں آتی ہے کہ متعدد بار ایسا ہوا کہ امام نے اپنے گھر کا سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ سارا مال ضرورت کی چیزیں رکھے، سارے سے مراد ضرورت کی چیزیں رکھی، باقی سارا مال رائے خدا میں خرچ کر دیا۔ مطلب جو ہم لوگ ایکسٹرا بچا کے رکھتے کبھی کام آئے گا، جی وہ حساب نہیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ آنے والے نے، آپ جواب دیکھیں، ناظرین بھی غور کریں، آنے والے نے کہا کہ مولا حضور آپ تو سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ تو امام نے بہت اچھا جواب دیا جو قابل غور و فکر ہے۔ امام کہتے ہیں کہ میں اپنے مال سے کچھ بھی نہیں عطا کرتا، یہ تو مجھے خدا دیتا ہے تو میں غریبوں کو دیتا ہوں، اور وہ جب دینا بند کر دے گا تو میں بھی بند کر دوں گا، لیکن میں پہلے سے بند کر کے اس کی عطا پر بے اعتمادی کیوں کروں؟ واہ! لہٰذا میں دیتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس ایک حدیث میں بھی ہے، الامراء امناء اللہ، جو امیر لوگ ہیں یہ اللہ کے امین ہیں۔ کہاں سے آئے مال اور دولت؟ اگر خدا نہ دیتا تو ان کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اسی لیے ہمارے پاس ایک بات کی جاتی ہے کہ دیتا بھی وہ ہے، لے بھی لیتا ہے۔ سیکنڈوں میں کسی کو عطا کر دیتا ہے، اور لینے پہ آ جائے تو پل بھر میں، سیکنڈوں میں لے بھی سکتا ہے، یعنی تو دینے والی ذات اس کی۔ اصل ہم تو امین ہیں کہ خدا نے اپنے مال کا ہمیں ذمہ دار بنایا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اس کے حقدار تک، اس کے صحیح مناسب جو ہے وہ مقام تک کیا ہے لگائیں۔ اور امام نے کیا کہا کہ میرا کچھ نہیں، خدا دیتا ہے تو میں دیتا ہوں، اور میں بند کر کے کیوں خدا کے اوپر بے اعتمادی کا اظہار کروں کہ خدا نہیں دے گا؟ مجھے بھروسہ ہے کہ میں دوں گا تو اس کی ذات مجھے عطا کرے گی۔ اور یہ بھی امام کی زندگی ایک کمال بندگی ہے کہ انسان اپنی تعریف کو بھی خدا سے جا کے جوڑ رہا ہے کہ اصل کمال میرا نہیں بلکہ خدا کا کمال ہے۔ یہ کمال بندگی ہے کہ امام عطا کر رہے ہیں۔ اور شاہد اگر آپ غور کریں امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں تو ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جو آپ کے دروازے تک آ گیا کبھی واپس نہیں گیا۔ آپ دیکھیں، مطلب دروازے پر آ گیا تو واپس نہیں گیا، مثلا بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مانگنے والا آیا امام کے پاس ضرورت لے کر، چونکہ آپ مشہور ہے کلیم اہل بیت ہے، کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اور اس وقت امام کے پاس کچھ نہیں دینے کے لیے،
ایسے حالات بھی ہیں. اب کیسے خالی ہاتھ ہیں؟ ان موقعوں پر بھی امام نے کوئی ایسے طریقے، کوئی ایسے راستے، کوئی ایسی روش اپنائی کہ آنے والا اپنی ضرورت بھی پوری کر لے، حاجت پوری ہو جائے اور خالی ہاتھ بھی واپس نہ جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئی آپ کے در پر آ رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، پر ایسا طریقہ ہو کہ آپ وہ خالی ہاتھ بھی نہ جائیں. تو ان طریقوں پر ہم لوگوں بھی عمل کرنا چاہیں گے. تو وہ طریقہ کیا ہے بتانا چاہیں گے آپ امام حسن علیہ السلام کا؟ دیکھیں ہر وقت مطلب جان لیں ہم لوگ، تھوڑا ہو سکتا ہے کبھی کسی کو موقع آ جائے. جی حقیقت ایسی ہے کہ موقعیت کے اعتبار سے امام جو جیسا موقع ہوتا تھا ویسا طریقہ اور راستہ اپناتے تھے کہ آنے والا خالی ہاتھ نہ جائے. آپ دیکھیں ایک وقت امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اپنی ضرورت کو لے کے اور آ کے کہا کہ مولا میری جو ہے مدد کریں، میری مشکل کو حل کریں. جی. تو امام نے کہا کہ اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کو عطا کروں، لیکن ہاں میرے دروازے تک آ گئے ہو، امید کے ساتھ آئے ہو میرے پاس، تو تمہیں خالی نہیں پلٹاؤں گا، مگر ایک شرط ہے کہ تم میری ایک بات کو قبول کرو. کا بیان کریں آپ بات اپنی. کہ آج فلاں حاکم کے ہاں اس کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے اور کسی نے اس کو تعزیت نہیں دیا ابھی تک. تم جاؤ اس کو تعزیت دو، اور تعزیت جو میں کہوں گا وہ کہنا. جب تم وہ کہو گے اسے تسلی ہوگی ان باتوں سے اور وہ خوش ہو کر تمہیں انعام دے گا، اور اتنا دے گا کہ تمہاری ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب سے سوال یہ کہ تم راضی ہو کہ نہیں ہو. کہتا ہے اچھی بات ہے، آپ اس سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام نے اس سے کہا کہ جا کے اس حاکم سے کہو کہ آپ کی زندگی میں آپ کی بیٹی دنیا سے چلی گئی اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا. ٹھیک ہے، جب یہ دفن ہوئی زندگی سے گئی تو باپ کا سایہ موجود ہے، لیکن اگر باپ کے مرنے کے بعد دنیا سے جاتی تو ممکن ہے باپ کے مرنے کے بعد جو ہے وہ دربدری کا سامنا کرنا پڑتا، ہو سکتا ہے اسیر ہو کے کہیں جانا پڑتا. لہٰذا یہ اچھا ہے کہ باپ کے سائے میں ہی سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ خدا کے حوالے چلی گئی کہ باپ کو بھی سکون ہو کہ میرے بعد جو ہے وہ اس کو دربدری یا اسیری دیکھنا نہیں پڑے گی. واقعاً بات بہت اچھی تھی، تعزیت کا ایک نیا انداز تھا. یہ اس حاکم کے پاس گیا، اس نے اپنی بات کہی. ایک تو کسی نے تعزیت نہیں دی تھی اسے، دوسرے تعزیت بھی اور اتنے اچھے انداز سے بہت مسرور ہوا، جو اس کا غم تھا ہلکا ہو گیا کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہ میرے بعد اس کا کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن آج مجھے احساس ہے. کوئی نہ کوئی بات دل کو چھو جاتی ہے اور امام کی بات تھی. لہٰذا اس نے کہا کہ اسے انعام سے اور تحفوں سے نوازا جائے. اسے انعام دیا، تحفے دیے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. لیکن تھا تو حاکم. کہتا ہے کہ یہ جو بات تم کہہ رہے ہو یہ یقیناً تمہاری بات نہیں ہے، کسی ایسے کی بات ہے جو باقاعدہ لوگوں کی نفسیات سے واقف ہے. لہٰذا وہ مجبور ہو گیا اور اس نے اپنی بات بتائی کہ میں امام حسن کے دروازے پہ گیا تھا، مولا نے مجھ سے یہ کہا. تو یہ کہا کہ میرا جملہ نہیں، امام حسن علیہ السلام کا جملہ ہے. نتیجہ کیا ہے؟ امام کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا طریقہ امام نے اپنایا کہ دروازے سے خالی بھی نہ جائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، جبکہ امام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے موقع آئیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن میری بات میں اتنا اثر ہے، یا میرے مثلاً میرے نام کے ذریعے سے میں کسی کی مشکل حل کر سکتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے کہ فلاں سے جا کے کہو فلاں نے کہا ہے مثلاً، ٹھیک ہے نا، یا یہ کام کرو تو یہ کوئی ایسا رابطہ بنا دے ایسا رابطہ بنا دے، یا کوئی اچھا راستہ بتا دے، تو یہ امکانات ہے. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کریم اہل بیت تھے کہ کبھی بھی آپ کے دروازے سے آنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹا. اور یہ تو ایک دو تذکرے جو آپ کی خدمت میں کیے، ورنہ اگر امام حسن کی زندگی کوئی اٹھائے بھری ہوئی ہے ان واقعات سے. مال دے رہا ہے خدا میں، طواف کے درمیان جو ہے وہ طواف چھوڑ کر آ کر اپنے چاہنے والوں کو جو ہے وہ دے رہا کرے کہ طواف اور حج سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ سہارا دو، کسی کی مدد کرو. تو بے شمار ایسے تذکرے تاریخ میں خاص کر کے امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے، دیکھے جا سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں. بہت خوب. اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہے. تو اگر ہم لوگ بھی، اور یہ مطلب اس کی ایک خوبصورتی بھی ہے، امام کی شاید میں نے حدیث بھی سنا ہے کہ آپ لوگوں تک اگر ہماری بات پہنچائیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ پلٹ کر نہ آئیں.
مطلب وہ اس سے متاثر ہوں گے اور ہمارے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش جی کریں جی، گے. حدیث کا جملہ ہے لو علم الناس محاسن کلامنا فاتبعنا. اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبی کو جان جاتے جی تو یقیناً ہماری اتباع کرتے. بالکل بالکل حدیث کا جملہ ہے کہ ہمارے کلام میں اتنی خوبصورتی صورتی ہے، ہے. صرف آپ لوگوں تک پہنچاؤ تو صحیح. کس طریقے سے لوگ ہم تک آئیں گے یہ خود ہمارے کلام کے اندر کشش ہے کہ وہ کھینچ کر ہم تک لے آئے گا. آئیں گے. آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، آپ ان کی باتوں کو سنیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب باتیں ہم لوگ پہلے کہیں سن چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہوتی ہے کہ یہ باتوں کو ہم لوگ عام نہیں کرتے ہیں، پیغام کو پہنچاتے نہیں ہیں، ورنہ یقیناً لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے چلے ہیں. ہمارا سب یہ سب جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں، ان سب باتوں کا فائدہ کیا نکل کر آتا ہے، نتیجہ کیا نکل کر آتا ہے، یا کچھ ایسی مطلب باتیں سمجھ میں آئے کہ بھائی ہاں زندگی میں آگے اور زیادہ اسے کرنا چاہیے. جی دیکھیں، اکثر خاص کر کے امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جب یہ عطا، بخشش اور انفاق کے تذکرے میں پڑھتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ سے آتی ہے اور میں اکثر اپنی تقاریر میں بھی اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایک مرنے والا جب مر جاتا ہے تو لوگ تشییع جنازہ کرتے ہیں. جی، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پرسے کے لیے جاتے ہیں، تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں، جنازے کو اٹھاتے ہیں، احسن ثواب بھی مل جائے. احسن تشییع جنازہ کے لیے آپ نے جیسے کہا دو باتیں تو بہت اہم ہیں. مدد کرتے ہیں. احسن جی ایک تو یہ کہ حدیث میں ہے کہ ہر قدم پر جب تشییع جنازہ کرتے ہیں کسی کی تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے تشییع کے لیے. اور پھر کسی کی ہوتی ہے کہ میں جا کر اس میت کو سہارا دوں، یعنی آج کسی کو دے رہا ہوں کل کوئی مجھے بھی دے گا. ان خیالات کے ساتھ لوگ تشییع جنازہ میں جاتے ہیں. بہت خوبصورت کلچر ہے یہ اپنا. کلچر ہے اور لوگ جوق در جو جاتے ہیں. لیکن میں اپنی ناظرین کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ان باتوں کو ہم دیکھیں، احادیث اور تاریخ اور روایتوں کو، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ صرف میت کو سہارا دینے کا ہی ثواب ہے. کیا مطلب؟ بلکہ زندوں کو سہارا دینے کا بھی ثواب ہے. جی، صرف مردوں کو سہارا دینے کا ثواب نہیں بلکہ زندوں کو بھی سہارا دینے کا ثواب ہے. جبکہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہے. ہم سہارا کہاں دیتے ہیں، ہم تو بلکہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ فلاں انسان یہاں ہے، بجائے اس کے کہ محنت کر کے میں بھی یہاں پہنچ جاؤں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی کھینچ کے یہاں لاؤں، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، چاہے وہ کوئی اور فیلڈ ہو. جبکہ ہونا کیا چاہیے، نہ یہ یہاں ہے میں بھی کوشش کر کے یہاں تک پہنچ جاؤں، بجائے اس کے کہ وہاں پہنچوں، میں وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہوں، اس کو بھی کھینچ کے اپنے برابر میں لا کر پش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی اب معاشرے میں کتنے لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکتے تو کوئی نہیں کرے گا. یہ تو نہیں ہوتا، وہ کر رہا ہے اب اسے کرنے دو، کوشش کرو کہ آپ اس سے اچھا کرو، اور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کو کھینچو نہیں اپنے تک. تو آج ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ بجائے ہم سہارا دینے کے لوگوں کو کھینچنا جانتے ہیں. جبکہ روایت احادیث سے ابھی خود امام حسین کے تذکرے میں کتنے مقامات ہم نے دیکھے، امام ضرورت مند کی ضرورت پورا کر رہا ہے، اس کو سہارا دے رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف مردوں کو کاندھا دینے کا ثواب ہے بلکہ زندوں کو سہارا دینے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور بعض اوقات تو بعض ثواب ایسے ہے جو اس حد سے نکل کر آپ کو اتنا ثواب دیں گے کہ نہ دنیا میں بلکہ ثواب جاریہ تک آپ کو لے کر جائیں گے. کیسے مطلب؟ آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج اسلام نے جتنا زور تعلیم پہ دیا کسی اور چیز پہ نہیں دیا. صحیح بات ہے. فرض کرے اللہ نے مجھے صاحب حیثیت بنایا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، یعنی میں نکلوں اور نکلنے کے بعد کسی ایک غریب گھر سے، کسی ایک یتیم بچے کی صرف تعلیم کی ذمہ داری لوں. ٹیوشن کا پیسہ میں دوں گا، اسکول فیس میں بھروں گا، چونکہ اس کا والد نہیں ہے یا باپ بیمار ہے، غربت کے سے پڑھ نہیں پا رہا ہے، میں اس کو سہارا دیتا ہوں، قصد کرتا ہوں صرف تعلیم میدان میں. میں نے اس کی ٹیوشن فیس دی، اس کو پڑھایا، اپنے بچوں جیسا اس کے اوپر نگاہ رکھی. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ پڑھ لکھ کر ایجوکیٹ ہو جائے گا تو اس کا ثواب مجھے ہے کہ نہیں ہے؟ ثواب نہیں ہے. میں نے کہا بعض اوقات ثواب جاری ہے. کہ نتیجہ کیا ہوگا، جب تک یہ پڑھا لکھا ہے، جب تک یہ اپنے گھر کی کفالت کر رہا ہے، یقیناً میں ثواب کا مستحق ہوں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ آگے بڑھ کے اگر دیکھیں گے، جب یہ خود پڑھا لکھا ہوگا، اور نہ یہ خود پڑھا لکھا، جب پڑھا لکھا ہوگا تو اپنے بچوں کو پڑھائے گا، اپنی نسلوں کو تعلیم یافتہ بنائے گا. آپ نے اس کو سہارا دیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں اس کی جتنی نسلیں تعلیم یافتہ ہوگی
جب تک ہوگی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. کہ اگر آپ نے اس کو نہ پڑھایا ہوتا تو اس کے بعد والے تعلیم یافتہ نہ ہوتے, اس کی بعد کی نسل تعلیم یافتہ نہ ہوتے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ اتنا ہی ہے کہ آپ نے پڑھایا ایک بچے کو ہے, لیکن جب تک یہ گھر پڑھا لکھا ہے, جب تک اس کی نسلیں پڑھی لکھی ہے, جب تک یہ تعلیم یافتہ ہے, تب تک اس کا ثواب آپ کو برابر سے مل رہا ہے. تو کیا ہوا؟ آپ نے اسے سہارا دیا, سہارا دیا. حدیث کا جملہ ہے کہ آپ کسی مومن کو اتنا سہارا دے, اتنا سہارا دے کہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. تو آپ کا یہ عمل 1 نہیں 2 نہیں 70 حج مقبولہ سے زیادہ کا ثواب رکھتا ہے. صرف کہہ دینا اور سن لینا آسان ہے. آج حج کی کیفیت 8 لاکھ روپے میں اس سال حج تھا, حج کمیٹی سے بھی تقریباً 6 لاکھ روپیہ, اور حج کے بعد 4 یا 5 لاکھ تک تقریباً. اور اس کے بعد بھی ایک حاجی محنت کرے, جائیں اور حج کر کے آئے, اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ کا حج مقبول ہو گیا, یہ بھی شیورٹی نہیں, یہ بھی شیورٹی نہیں کہ قبول ہو. لیکن کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو اتنا سہارا دے, اتنا سہارا دے کہ اسے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ ہو. 70 حج مقبولہ کا ثواب. اب غور کر رہے ہیں, نہ صرف حج, ایسا حج جو مقبول ہے خدا کی بارگاہ میں, قابل قبول ہے. تو لہٰذا زندگی میں ہمارے کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مردے کو سہارا دینے کا ثواب ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. زندوں کو بھی سہارا دیجئے, انہیں بھی سپورٹ کیجئے, معاشرہ بھی سورے گا. آپ اپنے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ کا انتظام کر کے جائیں گے. آپ چلے جائیں گے, آپ کی یہ نیکیاں باقی رہے گی جو مرنے کے بعد بھی آپ کو بہت زیادہ کام آئے گی. لہٰذا ان ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں زندوں کا بھی خیال رکھیں, انہیں بھی سہارا دیں, ان کا بھی سپورٹ کریں, تاکہ یہ سب چیزیں زندگی میں بھی اور ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو سکے. بہت خوب مولانا صاحب, بہت اچھی باتیں آپ نے اس پروگرام میں بتائی ہیں. یقیناً مرنے کے بعد تو بہت سارے لوگ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے ہماری آخری منزل تک ہمیں پہنچا دیں گے, لیکن زندگی میں ناظرین بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں, آپ کو مدد کریں, آپ کی مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں. ایسے بہت کم لوگ ہیں, جبکہ کہا گیا ہے کہ زندگی میں مومن کو اس کا سہارا دیں, انسان کا سہارا بنے. بالکل. اور اس کی گارنٹی بھی لی گئی ہے کہ 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کے دل سے جو ہے ایک آواز نکلتی ہے کہ نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے. آج پروگرام کر کے دل سے ناظرین کی آواز نکل رہی ہوگی کہ چلو کچھ نہ کچھ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے سماج کے لیے. خدا ہم سب کو توفیق دے ایسے کام کرنے کی. الہی آمین. مولانا صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کا بھی شکریہ, ہمارے محترم ناظرین کا بھی شکریہ. جی تو جی ہاں ناظرین, پروگرام جو یہ نشست تھی اس میں آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم لوگوں نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کیا. یہ ایپیسوڈ جو تھا یہ کردار امام حسن علیہ السلام کے متعلق تھا, اور بہت ہی خوب, بہت ہی اچھے طریقے سے قبلہ نے بیان دیا اور کئی پیغام آپ تمام تک پہنچائے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت, ہماری ٹیم کے ساتھ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. بہت شکریہ.